آنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ آج کا دن یقیناً عظمت والا دن ہے، کیونکہ اس دن میں اہل بیت اطہار رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹے ہیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں حضرت امام علی یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی بیٹے ہیں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور جو نسب ہے وہ سیدہ سے، پھر آگے امام حسین، پھر آگے حضرت امام زین العابدین، امام محمد باقر، تو پانچویں تک پہنچیں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے بیٹے کہلاتے ہیں، اور آپ کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل پاک چلی ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار کے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اور ہر پھول کامل ہے، اور اللہ نے ان کو گناہوں کی آلودگی سے بچا کے رکھا۔ مالک نے خود فرمایا کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے دور رکھے گا، انہیں ان میں آلودہ نہیں ہونے دے گا، یہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بہت پاکیزگی رکھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس آئے اور آپ سے حاصل کیا۔ امام مالک امام مدینہ بھی آپ کے پاس آئے۔ تو جن کی شاگردوں میں امام اعظم ہوں اس سے سمجھ جائیں ان کا قد کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہاں چند باتیں ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، 10-15 منٹ کے اندر جو عقائد کے متعلق باتیں ہیں وہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ واقعات تو بیان ہوتے رہتے ہیں اور ان کی شانیں تو بیان ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو عقائد ہیں وہ کم ڈسکس ہوتے ہیں، اور آج میڈیا کا دور ہے، وہ اہل بیت اطہار کا نام لے کر صحابہ کی دشمن بنا رہی ہیں، اور اہل بیت اطہار کا نام لے کر ازواج مطہرات کا دشمن بنا رہی ہیں، اور اہل بیت کا نام لے کر ہی ان کو رسول اللہ سے بھی بڑھا رہے ہیں، بلکہ اللہ سے بھی بڑھا رہے ہیں۔ کوئی تو شیر خدا کو خدا کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی کتب میں ایک بار نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ آپ پڑھیں جہاں قرآن پاک میں الہ آتا ہے، الہ، وہ کہتے ہیں الہ سے مراد علی ہیں، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک ان کے ہاں یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ جو امام ہیں یہ نبیوں سے افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سوائے رسول اللہ کے، ان کے نزدیک امامت جو ہے یہ نبوت سے افضل ہے۔ آپ سوچیں، آج ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں محبت وہ کرتے ہیں، ہم نے کون سی محبت کرتے ہیں؟ محبت طبیعت کا نام ہے کہ بت گھڑ لیا اپنے نفس کے اور اس کو پوجنا شروع کر دیا، اسے محبت کہتے ہیں؟ یہ تو نہیں محبت، یہ تو خواہش ہے، یہ تو طبیعت ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا نماز نہ پڑھی، یہ محبت ہے؟ کون سی محبت ہے؟ طبیعت ہے، طبیعت کی نماز پڑھی جاتی ہے، طبیعت سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جو طبیعت کو نہیں دیکھتا خالق کائنات کو دیکھتا ہے، یہ شریعت ہے۔
ہماری محبت شرعی ہے، جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، اور جس طرح اجماع ہوا، جس طرح صحابہ نے آگے ان سے لیا اور ہم تک پہنچایا ہے، اہل بیت نے دیا پہنچایا، اسی طرح ماننا یہ محبت ہے۔ اور ڈینگی تقسیم کرنا، جس کو چاہے بلند کر دیا، جس کو چاہے گرا دیا، یقیناً یہ محبت نہیں ہے، یہ تباہی ہے اور یہ بربادی ہے۔ تو یہ نہیں کہ اہل بیت کا نام جو لے تو وہ توحید پرست ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، اور جو صحابہ کا نام لے وہ توحید پرست ہوتا ہے، یہ پہچان نہیں ہے۔ کسی نے نام لینے سے کام بنے، اس کے عقائد کہ وہ امامت سے کیا مراد لے رہا ہے، وہ امامت سے یہ مراد لیتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک ایسے سے گندے لفظ بولتے ہیں، الیاذ باللہ، اور نام کن کا لیتے ہیں؟ اہل بیت لیتے ہیں۔ میں ایک دو بات کروں گا، آپ اسے سمجھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم سے نجاست کو دور رکھے گا۔ یہ نہیں نہ کبھی سوچ سکتے کہ نجاست ان میں گناہ کی آلودگی آ گئی ہے، نہیں، دور رکھے گا، تمہیں محفوظ رکھے گا اے نبی کے گھر والو۔ اب اس آیت کو لے کر کیا ان کی معصومیت ثابت کی جائے گی کہ وہ نبی ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے ان سے وہ خطا ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، واقع بھی نہیں ہو سکتی؟ ہم نے کہا یہ تعریف تو نبیوں کے لیے بھی نہیں ہے، خطا اجتہادی تو نبیوں سے بھی واقع ہو سکتی، تو ہوئی خطا اجتہادی، وہ تو ثواب کا کام ہے، لیکن نبی معصوم ہے اور ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت جماعت کا عقیدہ۔ فرشتے سارے معصوم ہیں، اور بشروں میں انبیاء معصوم ہیں، اور ان کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ معصوم ان سے شرعاً گناہ نہیں ہو سکتا، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جن سے شرعاً گناہ ہو سکتا ہے، لیکن معصوم وہ ہیں جن سے نہیں ہو سکتا، اللہ پاک انہیں بچا کے رکھتا ہے، اور ان سے شرعاً نہیں ہو سکتا۔ لیکن محفوظ وہ ہوتے ہیں جن سے ہو تو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن مالک انہیں کی حفاظت فرماتا ہے ان کی۔ لیکن ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو معصوم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہمارے ہاں بھی بعض لوگ 14 معصوم بولتے تھے، یعنی انہیں بھی نہیں پتا کہ معصوم کہتے کسی ہیں، اور تم اماموں کو معصوم بنا رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور نبیوں کا درجہ ان کو دے رہے ہو۔ یہ ہمارے ہاں بھی چیز چل پڑی۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں، اس آیت کا مطلب ہے اللہ گناہ سے دور رکھے گا اور انہیں محفوظ رکھے گا۔ اور اس آیت میں صرف اہل بیت اطہار بھی نہیں، بلکہ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے، یعنی وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں سے اب آپ یہ 22واں سپارہ پڑھنا شروع کریں تو اللہ عز و جل اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ حکم دے رہا ہے، اور ازواج سے بات کرنا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان سے اللہ عز و جل کلام فرما رہا ہے، انہیں فرما رہا ہے تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، کیونکہ تم نبی کے گھر والیاں ہو۔ پہلے تم نبی کے گھر والیوں نہیں تھی، اب میرے محبوب کی ہو گئی ہو، اب تم اطاعت پہ قائم رہنا، اطاعت پہ قائم رہنا، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا۔ اب جب کہ تم میرے محبوب کی عقد میں آ گئی ہو تو میرے محبوب مجھے اتنے پیارے ہیں، میں نے تمہیں ان کی وجہ سے گناہ کی آلودگی سے دور رکھا، اور گناہ کی آلودگی سے دور رکھوں گا۔ اے عائشہ تمہیں بھی رکھوں گا، اے خدیجہ تمہیں بھی رکھوں گا۔ یہ جتنی بھی پاکیزہ ہیں، یہ ساری جن کا آج ذکر ہو رہا ہے، ان کی بھی ماں ہے اور ہماری بھی ماں ہے، اور اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ تمہیں پاک رکھے گا۔ تو جب ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آپ نے اپنی چادر میں لیا، اس میں شیر خدا بھی تھے، سیدہ طیبہ طاہرہ بھی تھیں، اور امامین حسنین کریمین بھی تھے، تو کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی، محبوب آپ کے گھر والے ہیں تو ہم نے ان سے بھی ارادہ فرما لیا ہے، انہیں بھی گناہ کی آلودگی سے دور رکھیں گے۔ اب یہ نفوس بھی اس آیت میں شامل ہو گئے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی صاحبزادیاں، اب دیکھو کتنا ظلم ہے، آپ غور کرو، آج کے دور سے ہم گزرے ہیں، یہ حضور کی 3 صاحبزادیاں نہیں مانتے، آپ اندازہ لگائیں، آپ
کی کسی بیٹے کا انکار ہو، بتاؤ آپ پہ کیا گزرے گی اور آپ کی طرف کس چیز کی نسبت ہوگی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں اس لوگوں کو کہتا ہوں آنکھیں کھولو، تم کن پلیتوں کے پیچھے چلے ہو؟ ان ظالموں کے پیچھے جو صرف سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کی بیٹی مانتی ہے، باقی کو نہیں مانتے۔ کتوں، تمہاری زبان نہ باہر نکال دیں، اس لیے نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی شادیاں سیدنا عثمان غنی ذی النورین سے کی ہیں۔ تمہیں ذی النورین سے بغض ہے، تمہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض ہے، ان سے نفرت ہے، حضور کی دونوں صاحبزادے کا انکار کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی جو ہے نا یہ عجیب ہے، بس ایک بیٹی کا ذکر ہے، باقی کسی بیٹی کا ذکر نہیں۔ یہ جو بڑے کہتے ہیں ہمیں بڑا پیار ہے، ہمیں بڑا پیار ہے، اور جب ہم ذکر نہ کریں، جب ذکر نہ ہو اہل بیت طاہرہ کا، تو کہتے ہیں یہ تو خارجی ہو گئے ہیں، یہ کیا ہو گئے ہیں؟ تو میں کہا تم کون ہوئے جو دوسری صاحبزادیوں کا نام نہیں لیتے؟ ہم تو ساری صاحبزادیوں کو مانتے ہیں، سیدہ سیدہ ہیں، لیکن اس کا مطلب تو نہیں کہ حضرت زینب کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت کلثوم کچھ نہیں ہے، وہ بھی رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت رقیہ کا کوئی مقام نہیں، وہ بھی آمنہ کے لال کی بیٹی ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی اس آیت میں شامل فرمایا ہے کہ وہ بھی اہل بیت ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے گناہ کی رجوع سے دور رکھا ہے۔ ہمارے لیے تو حضور ہیں، اور جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہمارا تو یہ واضح طور پر بیانیہ ہے کہ ہم جسے بھی دیکھتے ہیں رسول اللہ سے دیکھتے ہیں، جسے بھی مانتے ہیں رسول اللہ سے مانتے ہیں۔ اس لیے ہم حضور کی ساری صاحبزادیوں کو مانتے ہیں، حضور کے بیٹوں کو مانتے ہیں، حسنین کریمین کو مانتے ہیں، لیکن ڈنگی تقسیم ہم نے نہیں سیکھی، انہیں جانا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان کیا۔ جسے بھی ماننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح ماننا ہے جس طرح انہوں نے فرمایا ہے، جس طرح ان کی شانیں آئی ہیں، نہ کٹایا ہے نہ بڑھایا ہے۔ نہ ہم بڑھانے والے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہم کٹانے والے ہیں۔ ہم تو بیان کرنے والے ہیں، اور ہم تو ذکر کرنے والے ہیں، ہم تو بتانے والے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی، اس کا اول مصداق ازواج مطہرات ہیں، پھر حضور نے اہل بیت اطہار کو شامل فرمایا، حضور کی اولاد اس میں شامل ہیں، اور پھر حضور نے اعزازی طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں شامل فرما دیا۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے اعزازی، حالانکہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں حضرت سلمان، لیکن کتنی خدمت کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا سلمان بھی ہمارے گھر والوں میں سے ہے۔ جب بندہ خدمت کرتا ہے پھر اسے یہ اعزاز ملتا ہے، اسے یہ دولت ملتی ہے۔ ابھی میں ایک دو بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اس چیز کی طرف آپ آئیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ کبھی دعا میں نے کہنا 12 امام 14 معصوم، یہ کبھی بھی لفظ نہ بولنا، گمراہی ہے، ٹھیک ہے؟ بتا دے بچوں کو بتائیں کہ حضور خاتم المعصومین ہے۔ حضور کیا ہیں؟ جس طرح خاتم النبیین ہے، ایسے خاتم المعصومین ہے کہ بشروں میں حضور خاتم ہے۔ کیا ہیں؟ معصوموں کے بھی خاتم ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور کے بعد بشروں میں بھی کوئی معصوم نہیں، وہ فرشتے معصوم ہیں۔ فرشتے، اب یہ ذہن میں آ گیا؟ تو اس لیے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یہ حملہ کرتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ تو معصومہ تھی، تو جو معصومہ ہوتا ہے ان سے تو خطا اجتہادی بھی واقع نہیں ہوتی، لہذا تاجدار صداقت نے ظلم کیا۔ میں نے کہا بدبخت تو تاجدار صداقت نے ظلم کیا، حدیث پاک ہے، اور پھر اس کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع ہے، تو پورے صحابہ، اگر آپ اس کے برعکس لیں دین ہی نہیں بچتا، دین نہیں بچتا۔ پھر کیسے بچے گا؟ جب نعوذ باللہ من ذالک تاجدار صداقت کی عدالت پہ بات آ جائے گی تو انہی تاجدار صداقت کو سارے صحابہ نے ماننا، پھر انہیں کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اور پھر شیر خدا نے بیعت کی ہے، نمازیں پڑھی، سارا کچھ، تو دین ادھر سے آیا۔ تو جب پہلی صف نعوذ باللہ من ذالک مشکوک ہو گئی اور پہلی صف بھی ٹھیک نہ رہی تو دین کہاں سے لیں گے آپ؟ پھر آپ کا قرآن معتبر رہے گا؟ قرآن ان سے آیا، احادیث ان سے آئیں، اور ظالموں جب وہی نہ صحیح رہے، جب ان کا کردار ہی ٹھیک نہ رہا، تمہارے نزدیک عدالت ہی نہ رہی، تو پھر دین کہاں سے لیں گے ہم؟ ہمارا تو دین بھی مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ دین کے پہنچانے والے کا پہلا پل اور پہلا ذریعہ وہ صحابہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن آیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس قرآن کو جو لیا ہے وہ صحابہ کرام ہیں،
اور اس آمنہ کے لال کی زبان کو جس نے ایکسپٹ کیا ہے وہ بھی صحابہ کرام ہے، اور صحابہ کی عدالت ہے، جیسے سنا ہے جیسے آیا ہے ویسے امت تک پہنچایا ہے۔ اس لیے یہ تو ہماری جو عقیدے کی بنیادی باتیں ہیں، اس والے سے ہمیں ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے۔ آل بیت اطہار کی محبت فرض ہے ہمارے اوپر، یہ فرض ہے، اور اصحاب رسول کی محبت بھی لازم ہے، دونوں ہستیوں کی محبت ہم پہ لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہانی تقسیم کرنی ہے، سب سے محبت کرنی ہے، سب سے پیار کرنا ہے، لیکن خود نہیں بڑھانا، تو گھٹانا تو سوچنا بھی نہیں گھٹانے کا، بلکہ جو شان ملی ہے اس شان کو بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ اب اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے اور ان کی افضلیت کو بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ خارجی ہو گیا، ناسبی ہو گیا۔ اچھا بیٹھیں کہ کون کون سے بیٹھے ہیں؟ جاہل قسم کے لوگ بیٹھ کے، میڈیا جو ہوا اس میں آپ کو پتا کسی کو پوچھنا پڑتا ہے یا ادھر کوئی پابندی ہے کہ یہ نہیں بولے گا یہ نہیں بولے گا، جس کا مرضی چاہے بند کمرے میں بیٹھ کے تو کلپ آگے ریکارڈ کراتے اور طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے اور لوگوں پہ حملے کرتے اور گالی گلوچ پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہوتا ہے۔ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں، کسی کو رافضی کہہ رہے ہیں، کسی کو خارجی کہہ رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں دنیا دار کہہ رہے ہیں، کسی کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا رہے ہیں۔ بس جس کا دل کچا آتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس چیز کا نام کیا اصحاب رسول کا ذکر کرنا یہ خارجیت ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے سیکھ لیا خارجیت ہے؟ کچھ شرم کرو، کو حیا کرو۔ احادیث میں تو ان کا ذکر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں، اللہ عز و جل نے ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں، تو اللہ عز و جل کو کیا کہو گے؟ قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے اللہ عز و جل نے صحابہ رسول کی شان بیان فرمائی ہے، اور احادیث مبارکہ ایک ہے جسے وہاں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میرا ابو بکر یہ ہے، میرے ابو بکر یہ شان، میرے ابو بکر یہ مقام، یہ رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں تک رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا۔ مفہوم حدیث ہے سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا احسان میرا رب ہی چکائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ میں اور ابو بکر کٹھے، آپ بھی کٹھے ہیں، جب اٹھیں گے تو ابو بکر عمر ہم کٹھے ہوں گے، دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، اس طرح ہم قبر سے باہر آئیں گے اور حوض کوثر پہ بھی ہم اکٹھے ہوں گے اور جنت میں بھی۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شانیں بیان فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بیان کرنے والا یہ خارجی ہو گیا۔ اچھا آل بیت اطہار کا ذکر شروع کریں تو کہتے ہیں جی رافضی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور آل بیت اطہار کے قرآن پاک نے ترانے گائے ہیں، آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانیں بیان فرمائی، اور نہیں تو پھر اعلی حضرت کی طرف آؤ تو اعلی حضرت کیا کہتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ کون سی باتیں کرتے ہو؟ نہیں، ہمیشہ یاد رکھو اصحاب رسول کا ذکر یہ خارجیت و ناسبیت نہیں، اور اہل بیت اطہار کا ذکر اور ان کی شانیں بیان کرنا یہ رافضیت نہیں۔ سنو، اہل بیت اطہار کی دشمنی یہ خارجیت ہے، اہل بیت اطہار سے بغض یہ خارجیت ہے، اور اصحاب رسول سے بغض اور اصحاب رسول سے نفرت یہ شیعت ہے، یہ رافضیت ہے، اور جنہیں دونوں سے پیار ہے وہ سنیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سنیت ہے، وہ صحابہ رسول کو بھی سر کا تاج مانتے ہیں، وہ آل رسول کو بھی سر کا تاج مانتے ہیں، ازواج رسول کو بھی سر کا تاج مانتے ہیں، اس لیے کہ سارے رسول اللہ کے ہیں۔ سارے کس کے ہیں؟ اب اس پہ ایک بات، اس پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ ہستی ہیں جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بھی بیان فرمایا۔ خود کیا مفہوم حدیث یہ ہے، فرمایا علی تجھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جھلک ہے، تجھ میں آج دیکھ لو جس دور سے میں اور آپ گزرے ہیں، آپ کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک کو اللہ نے قیامت تک کی ہر شے کا علم دے رکھا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آنا ہے تو کہانی ونڈو نہیں ہے، اور علی علی کرنے والے اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں، ایک وقت آئے گا تو ایک دوسری طرف جلنے والے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم ہیں اہل سنت، ہم ہیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے۔ تو حضور نے بتا دیا علی تجھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جھلک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوئے، ہلاک ہوئے، ایک نے غلو کیا اور ایک نے کیا کیا؟
ایک نے سختی کی، غلو کیا کیا، انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ غلو ہے، یہ ہے طبیعت کہ محبت اتنی کہ انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا، ہلاک ہو گئے. اور دوسرا بغض، دوسرے نے بغض کیا، اتنا بغض کیا کہ آپ کی والدہ پہ بھی تہمت لگا دی. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پہ تہمت لگائی، وہ یہودی وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور عیسائی وہ بھی ہلاک ہو گئے. انہوں نے خدا کا بیٹا کہا. دیکھو کیسی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ شیر خدا تم میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جھلک ہے. ادھر بھی 2 مارے گئے ہیں، تم سے بھی 2 مارے جائیں گے، تم سے بھی 2 ہلاک ہوں گے. ذرا غور کرو، ایک نے غلو کیا، خدا کا بیٹا کیا. تو بتاؤ آج کے دور میں کون غلو کرتا ہے؟ کون انہیں خدا کہتا ہے؟ کون انہیں انبیاء سے اونچا کہتا ہے؟ کون اسے سیدنا صدیق اکبر سے بھی افضل کہتا ہے؟ کون ان کے لیے متعلق کیا کیا لفظ بولتا ہے؟ پھر کون ان کو معصوم کہتا ہے؟ کون معصومہ کے لفظ بولتا ہے؟ وہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری وجہ سے ایک تباہ ہوگا، وہ طبیعیت کے بندے ہوں گے. دوسرا بھی تباہ ہوگا، وہ بھی طبیعیت کا بندہ ہوگا. وہ تیری نفرت میں اتنے آگے نکلیں گے، تہمتیں لگائیں گے، الزام لگائیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام پہ لگائے ہیں. تو وہ بھی ہلاک ہوا، اور وہ محبت میں آگے بڑھ گئے، وہ بھی ہلاک ہوا. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، سروے کر لیں، آج نیٹ کا دور ہے، آپ تحقیق کر لیں، سن لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک کون ہے جو صرف صحابہ کا نام لینے والا ہے، ایک کون ہے صرف علی علی کرنے والا، حسین حسین کرنے والا. حسن پہ بھی موت مر پڑ جاتی ہے ان کو، امام حسن پہ بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہاں بھی کم نام لیتے ہیں، لیکن علی علی، حسن حسین حسین کرتے ہیں. لیکن ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، ادھر غلو ہے، ادھر بغض ہے، ادھر نفرت ہے. درمیان میں حضور نے فرمایا ایک بچے گا، 2 ہلاک ہوں گے. وہ کون ہے؟ وہ متوسط ہوگا، وہ معتدل ہوگا، وہ درمیانہ ہوگا، وہ صراط مستقیم پہ چلنے والا ہوگا، وہ دین مستقیم پہ چلنے والا ہوگا. نہ بڑھانے والا ہوگا، نہ کٹانے والا ہوگا، نہ نفرت کرنے والا ہوگا، نہ ان کا جو درجہ ہے وہ ان کو دے گا، بلکہ وہی مانے گا جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے، جو اللہ اس کے رسول نے ان کو شانیں دی ہیں وہی مانے گا. جس کا جو مقام ہوگا وہی مانے گا، اس لیے کہ وہ سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں. ان کے سامنے آمنہ کے لال ہوں گے، رسول اللہ کی ذات ہوگی، پیمانہ ان کے بعد شریعت ہوگی، وہ معیار شریعت پہ پورے اتریں گے. اس لیے نہ سنی کو یہاں مسئلہ، نہ سنی کو وہاں مسئلہ. علی علی کہیں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، ابو بکر کہیں تو ٹھنڈ پڑتی ہے. اصحاب رسول کا ذکر ہو ہمیں محبت بڑھتی ہے، ہماری آل رسول کا ذکر ہو ہماری محبت بڑھتی ہے، ازواج رسول کا ذکر ہو ہماری محبت بڑھتی ہے. یہ تو ہستیاں بڑی ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے اولیاء کا جب ذکر ہوتا ہے ہمیں تو اس پہ بھی ٹھنڈ پڑتی ہے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنی ہیں، نہ بڑھانے والے ہیں نہ گھٹانے والے ہیں. خدا اور اس کے رسول نے جو فرمایا اسی طرح ماننے والے ہیں. تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معیار دے دیا کہ بڑھانے والے بھی تباہ ہوں گے، اور گھٹانے والے اور نفرت کرنے والے یہ بھی تباہ ہوں گے. درمیان میں وہی بچے گا کہ جو معتدل ہوں گے، جو نہ بڑھائیں گے جو نہ گھٹائیں گے. آج یہ مسئلہ ہے، اس لیے میں نے یہ چند لمحوں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اصحاب رسول کا ذکر یہ خارجیت نہیں، آل رسول کا ذکر رافضیت نہیں، بلکہ اصحاب رسول سے دشمنی شیعت ہے، اور آل رسول سے دشمنی یہ خارجیت ہے. دونوں سے پیار سنیت ہے، دونوں سے پیار سنیت ہے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، بات کو ختم کرتے ہیں. جو بتا دیا معصوم صرف نبی ہیں، معصوم صرف ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اور 12 امام کا جو کنسیپٹ ہے، کتنے کا؟ 12 امام. تو ہم کہتے ہیں صرف 12 امام نہیں، 12 حضور کا ہر غلام ہمارا امام ہے. ذرا بولو تو صحیح نا، رسول اللہ کا وہ 12 امام بھی ہمارے ہیں، وہ بھی مانا مقتدا ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، وہ ہمارے پیشوا ہیں. لیکن وہ امام نہیں جو امامت تاجدار صداقت کو نصیب ہوئی، وہ امامت جو سیدنا فاروق اعظم کو نصیب ہوئی، وہ امامت کبریٰ ہے. اور وہ امامت جو امامت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو حاصل ہوئی، اور وہ امامت جو امامت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، وہ تو انہیں امام مانتے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سنیت اس طرح کی امامت نہیں مانتے، اس طرح کی سنیت
اس طرح کی امامت مانتے ہیں کہ آمنہ کے لال کے بعد ساری امت کے امام ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد ساری امت کے امام سیدنا فاروق اعظم ہیں، ان کے بعد ساری امت کے امام سیدنا عثمان غنی ہیں، اور ان کے بعد ساری امت کے امام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور پھر امام حسن مجتبیٰ نے وہی سلطنت دی ہے حضرت امیر معاویہ کو، پھر وہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ویسے تو سارے امام ہیں، تو وہ پھر اہل بیت اطہار کی ہستیاں، وہ بھی ہماری مقتدا، ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے اس عقیدے کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی تھی، آپ ان کے باقی اتنی عاجزی کہ میں کہتا ہوں کہ ظاہر ہے جتنا مقام بڑا ہوگا عاجزی زیادہ ہوگی۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ غلاموں وعدہ کر لو، کیا کر لو؟ وعدہ کر لو۔ اب دیکھو آج ہمارا حال کیا ہے، مجھ سمیت کیا حال ہے۔ اب میں اوپر بیٹھا ہوں تو ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کمینی ہو، میں اعلیٰ ہوں، اللہ بحثی سوچ سے بچائے۔ یعنی ہم اوپر بیٹھے ہیں نا، تو نیچے والے کو کیا سمجھ رہی ہیں؟ ڈانٹ دیں گے تو کون ہے فلاں، ادھر کرسی پہ کوئی بیٹھ جاتا ہے، اسے کوئی انسان نظر نہیں آتا، ایسی کرسی سے بھی اللہ بچائے نا۔ وہ سمجھو کہ بندہ برباد ہے کہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو کمینہ سمجھ رہا ہے۔ اس کے کمینے ہونے کی تھوڑا ہے، وہ سمجھ میں تجھے کیا لگا ہے۔ اگر وہ کرم نہ فرماتا تو یہاں بیٹھ کر کچھ بول سکتا تھا، تو مزے میں آ سکتا تھا۔ یہ تیری سانس جو چل رہی ہے اس کے کرم سے چل رہی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے، آپ اتنی دیر کے فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں تو آپ کا کمال ہے، آپ کہیں گے رب کا فضل ہے۔ یہ نہ مہربانی، جنہوں نے نماز پڑھی وہ چلے گئے، بس ان کے لیے اتنا ہی تھا، آپ کے لیے زیادہ ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کی نیت اچھی ہے، اللہ نے اور کرم فرمایا کہ آج کے دن انہیں اور رحمتیں ملے، میرے محبوب کے ایک بیٹے کے لیے بیٹھے۔ یہ تو کچھ سمجھے تو پھر نا، یہ تو آگے پتہ چلے گا جب آنکھ کھلے گی، پھر کہیں گے کاش اور گھڑیاں بیٹھ جاتے، ہمیں پتہ ہوتا کہ اللہ پاک کتنا نوازتا ہے، کتنا عطا فرماتا ہے۔ لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں، اتنا تکبر آ گیا ہے، اتنا تکبر آ گیا ہے، اللہ پاک بچا، اللہ یعوذ باللہ۔ بات و سلام بھی صحیح طرح نہیں لیتے۔ آپ نے دیکھیے صرف اس شعبے میں نہیں، ڈاکٹروں میں دیکھیے تو ایسے آ جائیں گے، بس ایسے جیسے کوئی کسائی بیٹھا ہے اور متکبر بیٹھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں تو انسان ہے، انسان متکبر ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک اس سے بچائے۔ عاجزی کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اور انسان ہے بھی کچھ نہیں۔ ہمیشہ سے یہ میں رکھے میں کچھ بھی نہیں، مٹی کا بناؤں، میری کیا حقیقت ہے، میں کچھ نہیں۔ اگر کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے تو یوں کہنا چاہیے مالک تیرا فضل ہوا، تیری مہربانی ہے، مجھے تکبر سے بچانا مالک، مجھے عجب سے بچانا کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، یہ میں ہی رہ جاتی ہے، اس کا کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا۔ تو جتنے بڑے ہوئے وہ بڑے اس لیے ہوئے عاجز ہوئے، پھر جتنا ان کا قد بڑھتا گیا عاجزی کی وجہ سے بڑھتا گیا۔ من تواضع للہ رفع اللہ تعالی، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ اسے بلند کرتا ہے، وہ عاجزی کرتا ہے، اللہ بلند کرتا ہے، وہ عاجزی کرتا ہے، اللہ بلند کرتا ہے۔ بس جو عاجزی کرتا جاتا ہے اللہ اپنے قریب کرتا جاتا ہے، وہ جھکتا جاتا ہے اللہ بلند کرتا جاتا ہے۔ تو جو جھکتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، جو جھکتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، اور جس شاخ کو پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے۔ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ جھکی ہوئی ہے تو پھل لگا ہوا ہے۔ جو اکڑی ہے اسے کاٹ کے چولہے کے نیچے رکھتے ہیں، اسے جلا دیتے ہیں۔ جو آکڑے ہوتے ہیں وہ جلتے ہیں، جو جھکے ہوتے ہیں انہیں پھل لگتے ہیں۔ اب اس لیے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بات کرنے لگا تھا کہ جو پاکیزہ ہستیاں ہوئی ہیں، جو ولیوں کے سردار ہوئے ہیں، ان کی دیکھو پھر کم عاجزی کتنی تھی۔ آپ نے کہا غلاموں کٹھے ہو جاؤ، تو اسی بیعت کر لیے، وعدہ کر لیے۔ کس چیز کا وعدہ کر لیے؟ آپ نے کہا تواڈے چوں ساڈے چوں جڑا بھی بخشیا جائے گا، جدی بھی بخشش ہو جائے گی وہ ساری سفارش کرے گا۔ آپ بتاؤ کتنی عاجزی ہے۔ آج کہ اے چھوٹا میرا کی کرے گا، میں آپ پڑھاواں، میں نے اسے پڑھایا، میں نے اسے یہ کیا، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا خادم ہے، میں نے کہا تو میرے سے دعا کر، تو میں نے کہا تو بخشے گیا، میں تے آپ بھی بخشیا نہ ہوا، اور لوگ تے میرے نال جے نچ جان گے۔ لیکن عاجزی دیکھو اتنی ہے کہ کن کی بات کر رہا ہوں، آل رسول امام جعفر صادق اور خاتموں کو، غلاموں کو کہہ رہے ہیں کہ وعدہ کر لو ساڑھے بھی جڑا بخشیا گیا وہ سفارش کرے گا۔ پھر دیکھو آگے غلام بھی تو دیکھو نا کن کے تھے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا عقیدہ دیکھو کیا تھا۔ داتا سالہ کشف الموضوع میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق
تو نانا جان نے تو ساری مخلوق کی سفارش کرنی ہے۔ عقیدے ٹھیک رکھو۔ یہ آج کل کے یہ جو نئے سکالر آ گئے نا، اور یہ کیڑے مکوڑے، ان سے ہم نے ایمان نہیں لینا اور ان سے ہم نے عقیدہ نہیں لینا۔ عقیدہ ہمیں دیا تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ دیا ہے، عقیدہ ہمیں دیا تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، انہوں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ عقیدہ ہمیں دیا ہے تو ہمیں غوث پاک نے دیا ہے، عقیدہ میں دیا تو ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ ان پکیدہ ہستیوں سے ہمارے پاس یہ باتیں آئی ہیں کہ یہ اصل ہیں، اور اس کے پیچھے قرآن بھی ہے، اور اس کے پیچھے آمنہ کے لال کی زبان بھی ہے۔ اب یہ امام جعفر صادق کے غلام ہیں۔ اب جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، وہ کم از کم سفارش کے تو قائل ہو نا، وہ تو مانے نا کہ صرف ایک نہیں، سفارش تو بڑے کر سکتے ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق کا عقیدہ یہ تھا کہ جس کی بخشش ہوگی اس کی بارش ہوگی۔ اس لیے کہا نا کہ چلو جس کی بخشش ہو گئی وعدہ کر لے وہ ساری سفارش کرے گا۔ تو انہوں نے کہا تو آٹے نانا جان ساری مخلوق دی سفارش کریں گے، تو پھر امام جعفر صادق تو انہوں ساری سفارش دی کی ضرورت ہے، جدوں تو آٹے نانا جانے سانے دی کرنی ہے تو پھر ساری سفارش کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا سنو غلاموں، مجھے اپنے کاموں سے شرم آتی ہے، مجھے اپنے کاموں سے شرم آتی ہے۔ میں کس طرح قیامت کے دن اپنے نانا جان کے سامنے آؤں گا؟ کیا جعفر تم میرے بیٹے ہو کہ تم نے میری اتباع کا حق ادا نہیں کیا؟ آپ سوچو ذرا، مجھ سمیت سوچو، آج کا دن ہے، سبق لے کے چلو۔ ایک ہی بات آپ کی کافی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم 2 نمازیں پڑھ لیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں ہماری حالت کیا ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے اعلیٰ، ہم اپنے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کہنے ہیں نہیں ہمارے عمل ہی نہیں، وہ ان کے عمل جو بارگاہ الہی میں مقبول تھے، جن کے صدقے رب ولایت دیتا ہے، جن کے گھر سے ولایت ملتی ہے، اتنی پکیدہ ہستیاں وہ کہہ رہی ہیں ہمیں شرم، مجھے شرم آتی ہے اپنے کاموں سے، میں کس طرح نانا جان کے سامنے آؤں گا؟ بس سمجھ آ گئی کہ جس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں سمجھتا، اگرچہ اعلیٰ ہوتا ہے، بلند و بالا ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ گناہ گار ہی سمجھتا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے رب بلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے، جس سے رب ایک تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا، دوسرا اس کے جو نفس کے عیب ہے نا اللہ اسے دکھا دیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے مجھ میں یہ ہے، مجھ میں یہ ہے۔ اور جو پکیزہ بھی ہوتی ہیں نا وہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اچھے نہیں، ہم اچھے نہیں، مالی تو ہی ہے، مالی تو ہی ہے، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اللہ انہیں بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دن میں یہ میسج لینا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کہ سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آج کے دن دیگ پکائی بس نہ ظہر پڑی نہ عصر پڑی، ٹھیک ہے، اور نہ ماں کا دل جیتا نہ باپ کا دل جیتا، باپ گھر میں زخمی ماں گھر میں زخمی، دیگا چڑھا رہے، تیری دیگا کی کرن گیا، یہ میں دیگ یہ چڑھا رہا ہوں، وہ دیگ چڑھانا آسان ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو لینا مشکل ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا مشکل ہے۔ نفس کا بندہ نہ بن، خدا کا بندہ بن، دیگ بھی دے لیکن دیگ سے پہلے اللہ کے حضور سر سجود ہو جا اور سر کو جھکا دے، اللہ کی اطاعت میں آ جا، پھر جو تمہاری دیگ ہوگی پھر دیکھنا اس دیگ پہ رب کتنا عطا فرمائے گا، کتنا نوازے گا۔ تو یہ جو میں نے بات کی ہے کہ عاجزی، کیا عاجزی اور انکساری، اسی شعر پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو علامہ اقبال نے بھی گل مکائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی سنیے دی سمجھ آئیے جڑی گل علامہ اقبال نے مکائی ہے۔ علامہ اقبال نے پڑھ لو، علامہ اقبال بھی کیا کہتا ہے، کہا مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ علامہ ہے نا تو کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر دانا گلے گلزار ہوتا ہے۔ وہ باغ کیسے بنتا ہے، باغ کا پھول کیسے بنتا ہے، باغ کیسے بن جاتا ہے، زمین میں جاتا ہے، مٹ گیا کہ نہیں؟ یہ کہنا میں ہوں تو یہ شیطانی ہے۔ عزازیل سب سے پہلے تکبر کی وجہ سے خار ہوا، ذلیل ہوا، اور جس میں بھی تکبر ہوا وہ ذلیل ہوا، یعنی تکبر کی وجہ۔ بعض جگہ تکبر کرنا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ کہاں کرنا ہے۔ میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں، دانا خاک میں جاتا ہے پہلے مٹتا ہے، کیا ہے؟ تو مٹنے کے بعد تکلیفیں سہتا ہے، اتنی سہتا ہے کہ اوپر سے اوپر مشینیں چلا دیتی ہیں لیکن بولتا نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے سہتا ہے،
پھر ایک وقت آتا ہے اتنی خوبصورت زمین ہوتی ہے، کسان بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جو گزرتا ہے وہ بھی کہتا ہے مجھے دے دے، وہ کہتا ہے مجھے دے دے، اتنی زرخیز ہے، وہ ایسے ہی ہو گئی ہے، وہ دانہ گیا ہے اندر اور اندر جا کے مٹ گیا ہے، ہر تکلیف برداشت کریے، عاجز رہا ہے، دیکھو آج کیسے ہریالی ہیں۔ اسی طرح جو اس دنیا میں اللہ کے آگے جھک جائے گا کبھی آکڑے گا نہیں، یہ کیا ہے ہریالیاں، اور وہ کیا ہریالیاں، خدا اسے اپنا محبوب بنا لے گا، پھر یہاں بھی ان کی عزتیں ہیں اور وہاں بھی ان کے لیے عزتیں ہیں۔ اس لیے کوشش کرو کہ آج یہ اختیار کرو، اللہ عز و جل کی اطاعت کرو۔ مالک سے دعا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔